یہ باب ہے لعان کے متعلق۔ لعان کیا چیز ہے؟ لعان وہ چیز ہے کہ ایک آدمی ہے اپنی بیوی کے اوپر شک کر ڈالے اور اس کو یہ کہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے یہ میرے سے پیدا نہیں ہوا، یعنی میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں۔ اب ایسی صورت کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے اور شوہر اپنے پیدا شدہ بچے کا انکار کرے تو معاملہ لعان کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خواہ کسی کے اوپر الزام تراشی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جناب دیکھا جائے، مدت کو دیکھا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ بچہ 6 مہینے پہلے 6 مہینے سے کم میعاد میں جنا ہے تو یہ کہ شوہر شک کر سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر اس وقت بھی شک کر سکتا ہے کہ جب اس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی اور بچہ پیدا ہو گیا، ایسی صورتوں کے اندر شک کر سکتا ہے۔ ایسی صورتوں کے علاوہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر خواہ الزام نہیں لگا سکتا، اس طرح بول کے کہ جناب میں سفید ہوں آپ سفید ہیں، یہ بچہ کالا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اس طرح یہ آدمی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، شک نہیں کر سکتا، الزام تراشی نہیں کر سکتا۔ یا میں مثال کے طور پہ میری پنڈلیاں یا میری آنکھیں اس طرح کی اور اس کی تو تبدیل ہے، ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کے خاندان میں کسی اور کا ہو۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جو میرا بیٹا ہے میرے کو اپنا نہیں لگتا، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جناب وہ تو بالکل کالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، خواہ شک شبہ مت کرو، آپ یہ بتاؤ آپ کے پاس اونٹ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح کی اونٹ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سرخ سفید ہے۔ فرمایا اس کے اندر کوئی کالا ہے؟ فرمایا بالکل کالا بھی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کالا اونٹ سرخ اونٹوں سے کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جناب اونٹوں کے پچھلے جو نسل چلتا ہوا آیا اس میں سے کوئی جناب کیا ہوگا کالا ہوگا، وہ رگ اس کے اندر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بچہ آپ سے پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان یا آپ کی بیوی کے خاندان میں سے کوئی آدمی اس رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو یا موٹے سر کا ہو یا نکلی ہوئی آنکھوں کا ہو یا نیلی آنکھوں کا ہو یا جناب جو ہے نا کھلے ہوئے دانتوں کا ہو یا سوکھا سکاڑا ہو یا ہاتھ اس کے لمبے ہو یا پاؤں چھوڑے ہو یا چھوٹے ہو سکتا ہے کہ جناب وہاں کا رگ یہاں بھی آ گیا ہو۔ البتہ اگر آپ نے الزام لگایا اپنی بیوی کے اوپر تو آپ کو یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا۔ الزام ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب جج کے پاس یہ فیصلہ جائے گا اور جج جناب اس کو یہ کہے گا، مرد کو کہے گا عورت کو کہے گا، مرد کی اپنی باری ہوگی اور عورت کی اپنی باری ہوگی، یعنی کہ 4 مرتبہ مرد انکار کرے گا، 4 مرتبہ عورت انکار کرے گی اور 5ویں مرتبہ جناب لعنت کریں گے کہ خدا کی قسم یعنی ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت۔ اس الفاظ کے دہرانے کے بعد پھر یہ کہ احناف کے نزدیک اس عورت کو طلاق دینا پڑے گا اور باقی ائمہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے لعان ختم بیوی بھی ختم، وہ دوسرے کے ساتھ شادی کر لے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، لعان کے بعد الگ طور پہ طلاق دینا پڑے گا، لعان کے بعد الگ طور پہ کیا کرنا پڑے گا، طلاق دینا پڑے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت عمارہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے رسول ارائیت رجلا وجد مع امرأته رجلا، آپ دیکھیں اس آدمی کے متعلق کہ اگر وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پائے ایقتلہ فیقتلونہ، کیا اس آدمی کو یہ آدمی قتل کر سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں پھر لوگ اٹھیں اور جناب اس قاتل کو یعنی اس بیوی کے شوہر کو قتل کریں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیف یفعل، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقے وہ بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قد انزل فیک وفی صاحبتک، تحقیق آپ کے متعلق اور آپ کی بیوی کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فذهب فاتی بها، پس آپ جائیے اس کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ آپ کے متعلق اور آپ کی بیوی کے متعلق ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی، نہیں، آیت پہلے سے نازل ہوئی، لیکن آپ دونوں کے معاملے میں قرآن کریم کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام کا مراد یہ قال صلی حضرت سال فرماتے فتلاعنا فی المسجد، پس یہ کہ جناب انہوں نے کیا کیا، آپس کے اندر لعنت والا کام کیا مسجد کے اندر، وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فلما فرغا قال عویمر،
جب وہ فارغ ہو گئے، عورت نے بھی لعنت کیا، مرد نے بھی کیا۔ عمر نے کہا کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها، اس وقت تو میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا اپنے خاندان، قوم، قبیلے، علاقے میں اگر میں اس عورت کو لعنت کے بعد بھی ٹھہراؤں۔ فطلقا ثلاثا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا، آؤ جاؤ دیکھو تو صحیح، فإن جاءت بأصحم، پس اگر یہ عورت بچہ جنتی ہے، موٹا بچہ جنتی ہے، ادعج العینین، اور جناب اس کے آنکھیں ابری ہوئی ہو، عظیم الالیتین، اور اس کے جناب سرین موٹی ہو، خدلج الساقین، اور پنڈلیاں اس کی بڑی ہو، فلا حسب عمر الا قد صدق علیہ، بس میں گمان نہیں کرتا مگر یہ کہ عمر نے اس کے متعلق سچ فرمایا۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرُ، اور اگر یہ سرخ بچہ پیدا کر کے لے کر آئی، فَلَا حَسِبُ عُمَيْمَرَ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، بس میں گمان نہیں کرتا عمر کے متعلق سوائے اس کے کہ جناب اس نے جھوٹ بولا اس عورت کے اوپر۔ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ کہ جناب وہ بچہ جن گئی، وہ عورت وہ بچہ جن گئی کہ جو نبی علیہ السلام نے اوصاف بیان کیے تھے، من تصدیق عمر کی تصدیق ہوگی۔ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس اس کے بعد یہ بچہ ماں کی طرف منسوب کرتا گیا اور منسوب ہوتا گیا، یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا گیا۔